السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ سیرت النبی کی آج ہماری 8ویں کلاس ہے، جس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا حصہ بیان کر دیا، جس میں آپ کی مکی زندگی کے اندر آپ کے پہلے کا دور، اس کے بعد آپ کے آنے کے بعد کا دور، آپ کے 40 سال کی زندگی، آپ کی 3 سال کی سری دعوت والی زندگی، اس کے بعد جہری دعوت والی زندگی جو تقریباً 13 سال تک چلی، اس کا تذکرہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک، وہ تو ہمارا ٹاپک جو کل تھا وہ تو کنٹینیو چلے گا، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کفار نے آپ کی دعوت کو روکنے کے طریقے کون کون سے اپنائے تھے، وہ طریقے چل ہی رہے ہیں، پر ساتھ ساتھ میں آپ ہیڈنگ آج چینج کر لیجئے گا، حضرت عمر کے اسلام سے شعب ابی طالب تک، حضرت عمر کے اسلام سے شعب ابی طالب تک، حضرت عمر کے اسلام سے شعب ابی طالب تک، یہ ٹاپک آج لکھ لیجئے گا۔ حالانکہ ہمارا جو کل والا ٹاپک ہے وہ کنٹینیو چل رہا ہے، جس میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں، کیونکہ بہت سارے طریقے کفار مکہ نے آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے اپنائے تھے۔ کنٹینیو نئے نئے طریقے ڈھونڈنا، نئے نئے طریقے سے آپ کو پریشان کرنا، یہ ان کی عادت بنی ہوئی تھی، جس میں آخری 7واں طریقہ جو میں نے کل آپ کو بیان کیا تھا، وہ طریقہ بتایا تھا اللہ کے نبی پر اعتداء یا اللہ کے نبی اور ان کے بچوں پر ظلم کرنا۔ یہ 7واں طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ 7ویں طریقے کو بتاتے بتاتے، چونکہ ہم عمر کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ کے نبی کی عمر کا بھی تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، تو اس میں نے آپ کو یہ بھی ذکر کیا کہ اسی دور کے اندر جب یہ تکالیف چل رہی تھیں، اللہ کے نبی کو پریشان کیا جا رہا تھا، اسی دور کے اندر کچھ معاملات ہوئے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی نے دارالارقم کو سینٹر بنایا دعوت کے لیے، حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی گئی، دوسری ہجرت کے اندر جو بات چیت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، ان بات چیت کا میں نے آپ کو تذکرہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ جب وہ اپنی بات چیت کے اندر فیل ہو گئے، انہیں وہاں سے کوئی کامیابی نہیں ملی، تو کفار مکہ غصے کے اندر آ گئے، جھلا گئے، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے روکا جائے، تو انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا، ڈائریکٹ آپ پر حملے کرنا، آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب اس دور کے اندر 2 بڑی عظیم شخصیات اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، 2 ایسے لوگ اسلام کے اندر آتے ہیں جن کے آنے سے مسلمانوں کو بڑی طاقت مل جاتی ہے، ان دونوں کے اسلام کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، جو آج ہمارا سے ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت حمزہ کا اسلام۔ حضرت حمزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت حمزہ کا اسلام میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 45 سال کے قریب تھی جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے، تقریباً آپ 46 سال کے ہوئے، یعنی نبوت کا 6واں سال، یا تو آپ کی عمر لکھ لیجئے 46 سال یا نبوت کا 6واں سال، دونوں چیز لکھ لیجئے تو بہتر رہے گا۔ نبوت کے 6 سال میں حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا، 6 نبوی میں حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا۔ ان کا عمل یہ طریقہ یہ ہوا، کیوں قبول کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، جو بھی طریقہ اس وقت میں تھا اس طریقے پر وہ عبادت کر رہے تھے۔ عبادت کرتے کرتے وہاں سے ابو جہل کا گزر ہوتا ہے۔ ابو جہل جب وہاں سے گزرتا ہے تو آپ کو پتھر مار دیتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، اور آپ کے بارے میں الٹا سیدھا کہتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آپ کو پتھر اتنی زور سے مارتا ہے کہ آپ کے رخ انور یعنی آپ کے چہرے مبارک سے ذرا سا خون نکل جاتا ہے۔ یہ سارا معاملہ ایک لونڈی بہت دور سے دیکھ رہی تھی، یعنی جو کام کرنے والی نوکرانیاں ہوتی ہیں، لونڈی ہوتی ہے، وہ بہت دور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ حضرت حمزہ کے پاس گئی، چونکہ حمزہ آپ کے چچا تھے، حمزہ کے پاس گئی اور کہا کہ دیکھو ابو جہل نے ایسا کیا، گالیاں دی، پتھر مارا، آپ کے بھتیجے کو پریشان کیا۔ تو حضرت حمزہ کو خاندانی غصہ آ گیا، اسلامی نہیں، خاندانی غصہ آیا، چونکہ آپ بھتیجے تھے اور عرب کے اندر خون کی بڑی محبت ہوتی ہے، وہ اپنے خون کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو انہیں ذرا غصہ آ گیا۔ وہ وہاں پر گئے جہاں پر یہ بیٹھا ہوا تھا، ایک بہت بڑی مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس کے اندر جا کر انہوں نے کہا کہ کیا تو نے محمد رسول اللہ کو مارا؟ کیا تو نے اللہ کے نبی کو مارا؟ کہا ہاں میں نے ان کو مارا، یعنی محمد بن عبداللہ کو تو نے مارا؟
تو انہوں نے کہا ہاں میں نے مارا. کہا تو نے ایسا کیوں کیا, تو نے یہ ظلم کیا, تو نے یہ غلط کیا. تو بولے وہ ایمان پر ہے, وہ ہمیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں, وہ ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہیں. تو وہیں حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ جس اسلام پر تو ان کو مار رہا ہے, آج سے میں بھی اسی اسلام کو قبول کرتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اب آپ دیکھیں تو ان کا اسلام قبول کرنا ابتدائی مرحلے میں ایک جوش اور جذبے کے اندر تھا, پر جب وہ اللہ کے نبی کی مجلس کے اندر آتے ہیں, آپ سے ملاقات کرتے ہیں, آپ سے دین سمجھتے ہیں, تو دل میں ایمان اتر جاتا ہے. اور یہی وہ حمزہ ہیں جن کا کردار اسلام نے بہت زیادہ بیان کیا ہے, جو بہت زیادہ طاقتور تھے, بہت زیادہ غصے والے تھے. ان کا روب پورے مکہ کے اندر تھا. جیسے ہی یہ اسلام قبول کرتے ہیں, مسلمانوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. مسلمان بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ اب ہمیں سپورٹ مل گیا, کیونکہ ابھی تک جو اسلام قبول کرنے والے تھے وہ بہت زیادہ مضبوط لوگ اس میں زیادہ تھے نہیں, کم لوگ تھے. حضرت حمزہ کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ طاقت کا سبب بن گیا, بہت زیادہ مضبوطی کا سبب بن گیا کہ حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا, اب انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. ان کا اسلام قبول کرنا تھا. اسی سال 6 نبوی کے اندر ایک اور شخصیت جو اسلام کے اندر داخل ہوتی ہے, جن کے آنے سے تو مسلمان بہت زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں, وہ تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سنن ترمذی کی روایت ہے 3681, سنن ترمذی 3681 یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے, اللہم اعز الاسلام بحب الرجلین الیک عمر ابن الخطاب و ابی جہل, کہ اللہ تعالی تو 2 لوگوں میں سے کسی ایک کو ایمان دے کر جس کو تو زیادہ پسند کرتا ہے, اسلام کی مدد کر دے, یعنی ہم لوگوں کی مدد کر دے, ہمیں طاقت اور قوت دے دے. ان 2 میں سے کسی ایک کو اسلام دے دے. کون کون؟ یا تو ابو جہل کو اسلام دے دے یا عمر ابن خطاب کو اسلام دے دے. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں بڑے طاقتور تھے, ان دونوں کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا, اور ان دونوں کے اسلام میں آنے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ مل سکتا تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام دے دے. اب سوچئے حضرت عمر اللہ کے نبی کی دعا تھے کہ میں دعا مانگی تھی آپ نے کہ اسلام میں آ جائے, یعنی کتنا بڑا مقام اور ان کا مرتبہ ہے. ان کے قبول اسلام کے سلسلے میں 2 واقعات ہیں. ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے, اگرچہ اس کی سند پر کچھ کلام بھی کیا گیا ہے, پر وہ واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے, اس لیے اس کا میں تذکرہ پہلے کر دوں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ غصے کے اندر آ جاتے ہیں, ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں کہ آج جاؤں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں گا, بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, بہت زیادہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں, بار بار باتیں آ رہی ہیں, ابھی جاؤں گا اور آپ کو ختم کر دوں گا. تلوار لے کر گھر سے نکلتے ہیں. راستے میں انہیں کوئی بتاتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا ان کو مارنے جا رہے ہو, پہلے اپنے گھر کے حالات تو دیکھ لو. کہا کیا ہوا گھر کے اندر؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ مسلمان ہو گئی ہے. سننا تھا. عمر ابن خطاب کا غصہ اور ڈبل ہو گیا کہ میں ان کو روکنے جا رہا ہوں اور یہاں میری بہن مسلمان ہو گئی. غصہ آ گیا, بہت زیادہ غصے کے اندر ہو گئے. گھر آتے ہیں تو جب وہ گھر آتے ہیں اس وقت ان کے گھر کے اندر ایک صحابی بیٹھے تھے, حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھے تھے اور وہ قرآن کی تلاوت کر کے ان کے بہن اور جیجا کو سنا رہے تھے. بہن جیجا دونوں مسلمان ہو گئے تھے. اب یہ جیسے ہی گھر میں آئے, انہیں دور سے کچھ آواز آ گئی کہ کچھ گھر کے اندر چل رہا ہے, پر عمر کی آہٹ ملتے ہی بہن نے خباب کو گھر کے اندر چھپا دیا. بہن سامنے آ گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ کہاں اسلام قبول کر لیا ہے. سنتے کے ساتھ مارنا شروع کر دیا. ان کے شوہر یعنی جیجا بچانے آئے, انہیں بھی بہت زیادہ مارا. مار مار کر جب تھک گئے, بہن کے چہرے سے خون بہنے لگا, انہیں رحم آ گیا, ان کے اندر ٹھنڈک آ گئی. کہا کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ کہا مسلمان ہو گئے. کہا کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ کہا ہم قرآن پڑھ رہے تھے. کہا سناؤ مجھے بھی. حضرت خباب کو انہوں نے باہر نکالا. حضرت خباب نے قرآن کی تلاوت کی. اب قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک ایسی تاثیر دی ہے کہ سننے والا اس کے بعد کنٹرول نہیں کر پاتا. جب قرآن کو سنا حضرت عمر ابن خطاب نے, ان کے دل کے اندر اسلام کی محبت آ گئی. ان کے دل کے اندر اسلام کی محبت آ گئی. وہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر. جب وہاں پہنچے مجلس کے اندر تو چونکہ عمر کا بہت زیادہ روب تھا, ان کا بہت زیادہ ڈر مسلمانوں میں تھا, ان کو دیکھتے ہی سب گھبرا گئے. پوچھا کون آیا ہے؟ کہا عمر ابن خطاب آیا ہے. کہا ٹھیک ہے, اچھی نیت سے آیا ہوگا تو اچھی بات ہے, نہیں تو اس کی تلوار سے اسی کو ختم کر دیا جائے گا. عمر آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں اور آ کر کہا کہ آج سے
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ایک تو یہ روایت حضرت عمر کے اسلام کے سلسلے میں، اور ایک دوسری روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے رات میں اللہ کے نبی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو قرآن ان کو بہت زیادہ اچھا لگا، قرآن ان کے دل کے اندر اتر گیا، قرآن کی چاشنی اور شیرینی ان کے دل کے اندر اتر گئی، اور اس کے بعد وہ اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر آئے اور اسلام قبول کر لیا. یہ دو واقعات مشہور ہیں حضرت عمر کے اسلام کے سلسلے میں، پر بہر کے ان کا قبول اسلام کیسے ہوا اس سے زیادہ اہمیت یہ رکھتا ہے ان کا اسلام قبول کرنا، اللہ کے نبی کا ان کے لیے دعائیں مانگنا، دعاؤں کے اندر عمر ابن خطاب کو مانگنا، اور جب مانگ لیا اور اللہ تعالیٰ نے عمر کو دے دیا تو مسلمانوں کے اندر طاقت آ گئی، قوت آ گئی. یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کھلا نماز پڑھنے کی ہماری طاقت نہیں تھی. اب نماز اس وقت جیسی بھی پڑھی جاتی تھی کیونکہ نماز تب تک فرض نہیں ہوئی تھی، تو کہاں ہماری طاقت نہیں تھی. پر جب عمر مسلمان ہوئے تو ہم نے کعبہ کے اندر کھل کر نماز ادا کی تھی. کیوں؟ کیونکہ عمر ابن خطاب کا ایک روب تھا، طاقت تھی. کفار کی اتنی اوقات اور حیثیت نہیں تھی کہ ڈائریکٹ عمر کو روک سکے، ان کو روکنا بہت مشکل کام تھا. بہرکیف اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دو انعام آپ کو دیے کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر مسلمان ہوئے، جس سے مسلمانوں کو طاقت مل گئی. اب آپ لکھیے گا 8واں طریقہ کفار کا آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے. 7واں طریقے کے اندر ہم لوگوں نے سیرت کے واقعات جو اس عمر کے اندر ہوئے، اس سن میں ہوئے، وہ بھی آپ کو بتا دیے. 7واں طریقہ تھا اللہ کے نبی کو جسمانی تکلیف دینا. اب 8واں طریقہ تھا ان لوگوں کا بات چیت کرنا، یعنی آپ سے بات چیت کرنے آنا. پہلے تو چاچا کے ذریعے بات چیت چل رہی تھی، اب ڈائریکٹ آپ سے بات چیت کرنے کا ارادہ بنایا گیا کہ بھئی اب تو معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. حبشہ میں بھی ان کو پناہ مل گئی ہے، حبشہ کے بادشاہ نے ان کو نجاشی نے پناہ دے دی ہے، ادھر ہمارے 2 بڑے بڑے اور سردار چلے گئے ہیں، یعنی معاملہ اب گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. اب کیا کیا جائے؟ کہا اب ایک بار ڈائریکٹ انہی سے بات کر کے دیکھ لیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے بات کی جائے. بات کرنے کے لیے طریقہ یہ اپنایا جاتا ہے کہ چلو اپن ان کے گھر چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں. اب بات کرنے کے لیے جو لوگ آئے تھے، جس آدمی نے بات کی تھی اس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ. عتبہ بن ربیعہ. عتبہ بن ربیعہ نے ایک میٹنگ کی، کفار کو سب کو بلایا اور کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے بات کرتے ہیں. وہ مسجد کے اندر ہی بیٹھے تھے، مسجد حرم میں آپ زیادہ رہتے تھے. تو عتبہ بن ابی ربیعہ نے آپ سے بات کرنا شروع کی کہ میں تمہارے سامنے کچھ آفر رکھتا ہوں. اب کیونکہ ان کو کیا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام دنیا کے لیے ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے، دنیا کی ترقی کے لیے ہے. جیسے آج ہمارے ہوتے ہیں نا، زیادہ تر عمل کا مقصد ہوتا ہے دنیا مل جائے، دنیا حاصل ہو جائے، ذرا پیسہ آ جائے، اسٹیٹس آ جائے، رتبہ آ جائے، اس کے لیے آدمی چاہے جو کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. ان کو لگا تھا یہ نارمل معاملہ چل رہا ہے. اب یہ کیا بولتے ہیں، چلو میں بات کرتا ہوں محمد الرسول اللہ سے. کہا چلو ٹھیک ہے بات کرو، کیا بات کرنا ہے بات کرو. اب بات کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ ہم میں سب سے اچھے ہو، سب سے اچھے خاندان والے ہو، سب سے اچھے نسب والے ہو، پر یہ کیا چیز لے کر آ گئے ہو؟ اب جب سے یہ دین لے کر آئے ہو لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، تعلقات ٹوٹ گئے، رشتہ داریاں ٹوٹ گئی، ہمارے آپسی تعلقات خراب ہو گئے، کیا معاملہ ہے؟ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا بول، کیا بولنا چاہتا ہے بول بھائی، یعنی جو بھی تیری بات چیت ہے بتا. ٹھیک ہے میں تیری بات سنوں گا. سیرت ابن ہشام کے اندر بھی یہ پوری بات چیت موجود ہے، اور الرحیق المختوم جو میں نے آپ کو کتاب دی ہے اس میں بھی پوری بات چیت موجود ہے. کہا یہ سب کر کے تمہیں کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے کیا؟ مال حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو چلو ایک ہمارا آفر یہ کہ تم کو جتنا مال چاہیے بولو، ہم تم کو مال دے دیتے ہیں. اللہ کے نبی خاموش رہے. کہا اچھا یہ کر کے تو کیا اسٹیٹس حاصل کرنا چاہتے ہو، رتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اگر وہ چاہتے ہو تو چلو ہم تمہیں بہت اونچا رتبہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے تیسرے آفر، اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو کہ تم چاہتے ہو یہ سب کر کے بادشاہ بن جاؤ گے تو چلو ہم تم کو بادشاہ بنانے کو بھی تیار ہیں، بادشاہ بنا دیں گے تم کو. اللہ کے نبی خاموش رہے. اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. مال آفر ہو گیا، شرف آفر ہو گیا، بادشاہت آفر ہو گئی. اب اس کے بعد کہا شادی. اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم کسی بہت خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو اس وقت عرب کی سب سے خوبصورت جو عورت ہے ہم اس سے تمہارا نکاح کروا دیتے ہیں، شادی کروا دیتے ہیں، چلو شادی کے ذریعے معاملہ حل ہو جائے گا. کہا نہیں وہ بھی نہیں چاہیے، خاموش رہے. اس کے بعد آخری ایک چیز بچی ہے، کیا بیمار ہو
کیا کوئی بیماری ہو گئی ہے, کوئی تکلیف ہو گئی ہے؟ اگر بیمار ہو تو بتاؤ, تمہارا علاج کروا دیتے ہیں. آپ خاموش رہے. یعنی 5 ڈیمانڈ آفر آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں, آفر دیے جا رہے ہیں. محفل ایک طرف سارے کفار مکہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں, وہیں پر یہ عتبہ بن ربیعہ آیا بات کرنے کے لیے, ادھر سے وہ سب بھی دیکھ رہے ہیں, ادھر بات چیت چل رہی ہے, ڈائریکٹ بات چیت چل رہی ہے, ڈائریکٹ آفر دیے جا رہے ہیں. سوچئے تو صحیح کیسے کیسے آفر ہیں. ایک آدمی پر اجڑی ڈالی جا رہی ہے, گالیاں دی جا رہی ہے, پریشان کیا جا رہا ہے, صحابہ کو قتل کیا جا رہا ہے, یہ ساری تکلیف اٹھا رہے ہیں, اور اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری آسانی دی جا رہی ہے. اس کے بعد وہ کیا بول رہے ہیں؟ ہو گیا بھائی, جو بولنا چاہتا تھا بول لیا, اور بولنا باقی ہے کہا بول لیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فصلت کی آیت نمبر 1 2 3 اس کے سامنے تلاوت کرتے ہیں. سورہ فصلت آیت نمبر 1 2 3. اب تو آفر دے رہا ہے نا, تو اب میرا بھی ایک آفر لے جا. کہا کیا آفر؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ قرآن رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے. ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. عربی کے اندر ہے سمجھنے والوں کے لیے, کیونکہ تم عربی جاننے والے ہو. بشیر ہے, خوشخبری دینے والی ہے عمل کرنے کے لیے, ڈرانے والی ہے بے عملوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگ اسے سننے سے اعراض کرتے ہیں, اور ان کے دلوں میں تو اللہ تعالیٰ نے تالے لگا دیے ہیں اس دعوت کی طرف جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں. یہ جس دعوت کی طرف آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں, یہ دعوت انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی, ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں. یہ آیت سننے کے بعد عتبہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے, جب وہ لوٹتا ہے نا تو کچھ لوگ اس کو دیکھ کر بولتے ہیں کہ جیسا گیا تھا ویسا آ نہیں رہا ہے, یعنی چہرہ بدلا ہوا ہے اس کا. کیونکہ قرآن کا ایک اپنا اثر ہوتا تھا, قرآن کی اپنی ایک تاثیر ہوتی تھی. اب قرآن کو سننے کے بعد کوئی کنٹرول ہوگا؟ قرآن سنتے ہی اس کا چہرہ ہی بدل گیا, عجیب کیفیت ہو گئی. جب آیا تو لوگوں نے بولا جیسے گیا تھا ویسے آیا نہیں, چہرہ بدلا ہوا ہے اس کا. بولا کیا ہوا؟ کہا اللہ کی قسم, میں نے جو قول سنا ہے نا, میں نے جو بات محمد الرسول اللہ سے سنی ہے نا, وہ شعر نہیں ہے, وہ جادو نہیں ہے, جوتش نہیں ہے. اللہ کی قسم اس کی بات مان لو, اس کی بات مان لو, یا تو اس کا راستہ چھوڑ دو. اللہ کی قسم یہ بہت بڑی خبر لے کر آیا ہے, اور میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں عرب کے اوپر اور عجم کے اوپر اسی کی حکومت ہوگی, یعنی جو دین لے کر آیا ہے نا یہ وہی ہوگا. تو سارے ایک ساتھ بول رہا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے, یہ جادو ہو گیا ہے, اس کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کچھ ایسی تاثیر رکھی تھی کہ اس تاثیر کی وجہ سے وہ برداشت ہی نہیں کر پاتے تھے, سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کیا کریں کیا نہ کریں. ان کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا قرآن سننے کے بعد کہ عمل کیا کیا جائے, اور اس کو جو سن لیتا تھا اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی تھی, اس کے حالات تبدیل ہو جاتے تھے, وہ اپنے اوپر کنٹرول کھو دیتا تھا, وہ اپنی طاقت کھو دیتا تھا. بہرکیف اس کے ذریعے ان کی اس بات چیت کا خاتمہ ہوا. اس بات چیت کا بھی خاتمہ ہو گیا. اب اس بات چیت کا بھی کوئی جواب نہیں ملا, تو 9 نمبر پر ان لوگوں نے کام کیا, الٹے سیدھے سوال کرنا شروع کر دیے. 9 نمبر پر کیا کام شروع کیا؟ 9واں طریقہ کہ اللہ کے نبی سے اتنے الٹے سیدھے سوال کرو کہ وہ پریشان ہو جائیں. اب سوال کیا کرتے تھے؟ اب صرف آیتیں بتا رہا ہوں, آپ آیتوں کو لکھ لیجئے. سورہ آراف آیت نمبر 60, سورہ رعد آیت نمبر 31, سورہ انعام آیت نمبر 111 111, سورہ آراف آیت نمبر 60, سورہ رعد آیت نمبر 31, سورہ انعام آیت نمبر 111. کیا بولتے تھے؟ اچھا آپ نبی ہو نا, یہ پہاڑ جو کھڑا ہوا اس کو چلا کر ذرا دکھاؤ تو, عرب کے ریگستان میں نہر بہا کے دکھاؤ تو, اچھا محل بنا کر دکھاؤ, محل ایک بنا کر دکھا دو. اچھا سچے نبی ہو نا, عذاب لا کر دکھاؤ. تم بول رہے ہو نا اللہ کا عذاب آئے گا, اللہ اب بھی حال عذاب لا کے دکھاؤ. اچھا مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ, یہ مر چکا ہے نا اسے زندہ کر کے دکھاؤ. الٹے سیدھے سوال, صرف پریشان کرنا مقصد کہ آپ کی دعوت کا کام, آپ کی دعوت کا مشن چھوٹا ہو جائے اور یہ آپ کو پریشان کر سکے. 9واں طریقہ یہ اپنا ہے. دیکھیے آپ صرف تصور کیجئے کہ کوئی 1-2 طریقے نہیں, کتنے طریقے, تقریباً میں آپ کے سامنے 13 طریقے ذکر کروں گا جو ان لوگوں نے اپنائے تھے اللہ کے نبی کی دعوت کو روکنے کے لیے, پر ان کا ہر طریقہ فیل ہو گیا اور باقی رہا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ان کی دعوت. اب یہ طریقہ 9واں بھی اپنا لیا, الٹے سیدھے سوال کر لیے, اور ان کے ہر سوال کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ذکر کر دیا کرتا تھا کہ جو تم بول رہے ہو اس کا کیا طریقہ, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ نے سب ذکر کر دیا. 10واں طریقہ, ابو جہل نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا. ابو جہل نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا. اب ابو جہل کو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا دشمن تھا, ہمیشہ آپ کے خلاف سازشوں میں شامل رہتا تھا, جبکہ یہ بھی آپ کا چچا تھا. میں نے آپ کو شروع میں بتایا
کہ آپ کے 10 بھائی، مطلب آپ کے والد کے جو ہے 10 بھائی تھے ان کے علاوہ، تو بہت بڑا پریوار تھا، بہت سارے چاچا تھے. ابھی کیا بولتا، بڑے غصے کے اندر، جب سب دیکھ لیا کہ کچھ بھی پاس نہیں ہو رہا ہے معاملہ، غصے کے اندر آ گیا اور غصے میں کیا بولتا ہے کہ تم سے کچھ ہو نہیں رہا ہے، اب میں ڈائریکٹ قتل ہی کر دیتا ہوں. لیکن ٹینشن کیا ہے، اس کے پریوار والے، بھائی اتنا بڑا پریوار ہے، اتنی بڑی فیملی ہے، کچھ پرابلم آ سکتی ہے. تو جتنے اس کے ساتھی تھے انہوں نے بولا چلو ٹھیک ہے، جو تم کو کرنا ہے کرو، ہم تمہارے پیچھے ساتھ کھڑے ہیں، مطلب ہم دیکھیں گے جو بھی ہوگا مسئلہ ہم حل کریں گے. غصے کے اندر جاتا ہے اور بولتا ہے ایک بہت بڑا پتھر اٹھاؤں گا جس کو اٹھانے کی میری طاقت ہی نہ ہو، میری اٹھانے کی طاقت نہ ہو. اس پتھر کو لے کر جاؤں گا اور جب اللہ کے نبی نماز پڑھیں گے، اللہ کے نبی جب نماز پڑھیں گے تو پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا، اور اس ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ، انہیں ختم کر دوں گا. یہاں پر آپ چاہیں تو ابو جہل کا نام بھی لکھ سکتے ہیں. ابو جہل اس کو کہا تھا اللہ کے نبی نے، جاہلوں کا باپ، جبکہ اس کا نام عمر تھا، نام عمر تھا اس کا. تو یہ کہتا ہے ایسا ایسا کروں گا اور جا کر سب ختم کر دوں گا. کہا ٹھیک ہے، اب تم نے اگر یہ ارادہ کر لیا ہے تو یہی کر لو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن بچا نہیں ہے، سب تو اپن ٹرائی کر چکے، سننے کو تیار نہیں ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا وقت تھا، یہ پہلے آ کر بیٹھ گیا پتھر لے کر مسجد کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے. قریش جتنے لوگ تھے دشمن، وہ ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے انتظار کرنے کے لیے کہ ابو جہل کی طرف سے خبر آئے گی اور خبر سے پتا چلے گا کہ معاملہ کیا بنا، کیا ہوا، ختم کر دیا یا نہیں کرا. اب ابو جہل کی طرف سے خبر کا انتظار ہونے لگا. ادھر بیٹھ کے، ادھر ابو جہل مسجد کے اندر بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نماز شروع کی، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور سجدے کے اندر گئے. اس نے پتھر اٹھایا، بہت بڑا پتھر لے کر آیا تھا، اٹھایا، اور جیسے ہی آپ کو مارنے کے لیے آیا ایک دم گھبرا کر ڈر کے مارے پیچھے کھسک گیا. پتھر اس کے ہاتھ سے گر گیا، چہرہ ڈر کے مارے الگ پیلا پڑ گیا، گھبرا گیا اور گھبرایا ہوا اپنی مجلس کے اندر بھاگ کر چلا گیا. یعنی یہاں سے بھاگ کر واپس اپنی مجلس کے اندر چلا گیا. مجلس کے اندر گیا، لوگوں نے اس کا چہرہ دیکھا کہ بولے تو اتنا ڈرا ہوا کیوں، گھبرایا ہوا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پاس گیا، پتھر میں نے اٹھایا اور جیسے ہی مارنے گیا تو ایک بہت بڑا اونٹ میرے سامنے آ گیا. بہت بڑا اونٹ، بہت ہیوی، بہت طاقتور اونٹ، اور اس کے بہت بڑے بڑے دانت تھے. اور اللہ کی قسم اگر میں بھاگتا نہیں تو میرا سر ہی چبا جاتا، تو مجھے قتل کر دیتا، مار ڈالتا. تعجب کے اندر پڑ گئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تھی، جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا تھا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کہ آپ کو جو بولا ہے نا آپ کام کرو. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام رکھا تھا کہ آپ کے ساتھ اگر شر کا ارادہ کیا جائے، اگر اللہ چاہے تو شر ہو، نہیں تو قتل کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ لوٹا دے، پتھر پھینکنے والوں کی آپ کو خبر دے دے، زہر دینے والوں کی آپ کو خبر دے دے. اور سیرت کے اندر آگے یہ باتیں آئیں گی. تو بہر کے 10واں طریقہ جو ابو جہل کی طرف سے آیا تھا، 10واں طریقہ جو ان لوگوں نے اپنایا تھا کہ آپ کو مارنے کی کوشش کی، پتھر اٹھا کر گیا، مارنے گیا تو اس نے دیکھا ایک بہت بڑا اونٹ، بہت بڑے دانتوں والا اونٹ، اور ایسا اونٹ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. آیا اور لگ رہا تھا کہ مجھے چبا کر ختم کر دے گا، اس لیے میں بھاگ کر اور اپنے آپ کو بچاتا ہوا یہاں پر آیا ہوں. یہ واقعہ بھی سیرت ابن ہشام کے اندر ہے اور رحیق المختوم کے اندر بھی نقل ہے. بہر کے جب اس سے بھی وہ ہار گئے، 10واں طریقہ بھی فیل ہو گیا، تو اب 11واں طریقہ یہ اپنایا کہ اب اپنے ہاتھ کے معاملہ باہر ہو گیا، اب ذرا یہودیوں سے ملاقات کر کے دیکھتے ہیں اپن. دیکھو یہودیوں کا ایجنٹ کس کو بولتے تھے؟ اللہ کے نبی کو. اور خود جا رہے ہیں یہودیوں سے ملنے آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے. یہ طریقہ ہوتا ہے، اور آج کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ یہود اور نصارہ کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں نا، صحیح عمل کرنے والوں کو یہودیوں کا ایجنٹ بولتے ہیں. وہ ہر دور میں یہ معاملات چلتے آ رہے ہیں. اب ان لوگوں نے آخری طریقہ کیا اپنایا کہ اب اپن ادھر بھی ہار گئے نا، اب کیا کرو، چلو اپن یہودیوں سے ملاقات کرتے ہیں. یہودی چونکہ کتاب والے ہیں، وہ ذرا زیادہ جاننے والے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے کو کوئی بڑھیا رائے دے دیں، کوئی اچھی چیز دے دیں، اور اس کے ذریعے سے اپن ان کے اوپر کامیابی پا جائیں یا اپن ان کو ہرا دیں اور ان سے معاملات اپنا ختم ہو جائے. کہا چلیے ٹھیک ہے، یہودیوں سے ملاقات کرتے ہیں. اب یہودیوں سے ملنے کہاں جانا پڑے گا؟ مدینہ، کیونکہ یہودیوں کی ساری بستیاں مدینہ کے اندر رہا کرتی تھی. آگے میں اس کا تذکرہ ان کے قبیلوں کے نام کے ساتھ آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ. تو اب یہودیوں کے پاس ملنے کے لیے مدینہ جاتے ہیں. مدینہ پہنچتے ہیں. مدینہ جانے کے بعد اس سے کچھ سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیے، کچھ سوالات دیجئے جو ہم اللہ کے نبی سے کریں اور وہ گھبرا جائیں، پریشان ہو جائیں اور جواب نہ دے پائیں. کہا ہم تمہیں کچھ سوال دیتے ہیں. 3 سوال دیے انہوں نے.
کہا 3 سوال تم کو دیتے ہیں، یہ 3 سوال ان سے پوچھنا، جواب دے دے تو نبی ہے اور جواب نہ دے تو سمجھ جانا وہ جھوٹے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے 3 سوال دیجئے۔ 3 سوال لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا آپ سچے نبی ہو نا تو ہمارے 3 سوالوں کا جواب دو۔ کہا ٹھیک ہے بولو سوال کیا ہے؟ کہا پہلا سوال اصحاب الکہف کے بارے میں بتاؤ، دوسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ، اور تیسرا سوال روح کیا ہوتی ہے بتاؤ، روح کیا چیز ہے بتاؤ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ سے سوال یا کوئی بات چیت کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تھے اگر آپ کو پتا نہ ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر وحی کیا کرتا تھا۔ قرآن یہی تھا، لوگوں کے سوال اور اللہ کا جواب، اسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب کے اندر سورہ کہف کو نازل کیا، سورہ کہف کو نازل کیا، اور سورہ کہف کے اندر ان تینوں چیزوں کی ڈیٹیل بتائی کہ اصحاب الکہف کون تھے، کچھ لڑکے تھے، نوجوان تھے، توحید کے اوپر آئے، کیسے آئے، یہ آپ کو خود پڑھنا ہے۔ ذوالقرنین کا تذکرہ ہے، ایک بادشاہ تھا یاجوج ماجوج کو جس نے قید کیا تھا، یہ پورا تذکرہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ تیسری چیز روح، روح کسے کہا جاتا ہے، روح کیا ہوتی ہے، روح کون سی چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں اللہ نے جواب دیا۔ اب میرا آپ سب سے یہ کہنا ہے، یہاں پر 65 لوگ آپ سیرت سن رہے ہیں، 2 دن کا میں آپ کو وقت دے رہا ہوں انشاءاللہ، آج سیٹرڈے، سنڈے اور منڈے ان 3 سوالوں کے جواب ہندی، انگلش، اردو، عربی، جس زبان میں آپ کو لکھنا ہے، بنگالی میں، گجراتی میں، مراٹھی میں، جس زبان میں آپ زبان جانتے ہیں، لکھ کر آپ مجھے واٹس ایپ کریں گے انشاءاللہ، اوپر نام لکھ دیں گے اور ان 3 سوالوں کا جواب، تاکہ مجھے بھی تو پتا چلے کہ میرے ساتھ سننے والے سنتے ہیں یا میں 2 موبائل اور کھڑکی کو دیکھ کر صرف آواز نکالتا رہتا ہوں، پتا چلنا چاہیے۔ تو آپ کو ان 3 سوالوں کے جواب لکھ کر کاغذ کے اوپر اور مجھے واٹس ایپ پر بھیجنا ہے، انشاءاللہ میں اس کو خود دیکھوں گا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے اور آپ کے علم میں برکت دے۔ تو یہ 11واں طریقہ ان لوگوں نے اپنایا تھا کہ یہودیوں سے سوال لے کر آئے۔ اب یہودیوں سے سوال لائے اور ادھر وحی نازل ہو گئی سورہ کہف کے اندر، اور جب ان سب چیزوں کو سنا ان کا اور دماغ خراب ہو گیا کہ یہودیوں نے بولا تھا اگر جواب دیتے تو سچے ہیں، پر یہ تھوڑی ماننے والے تھے، ان کا مقصد ماننا تھوڑی تھا، ان کا مقصد تو پریشان کرنا تھا، ان کا مقصد تو آپ کو تکلیف دینا تھا۔ اس لیے جواب کے بعد بھی انہیں تسلی نہیں ہوئی، جواب کے بعد بھی وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے، اور اس کے بعد جو انہوں نے طریقہ اپنایا تھا وہ اس وقت کا سب سے زیادہ تکلیف دینے والا طریقہ تھا۔ اس طریقے کے بارے میں سن کر اچھوں کی روح کانپ جاتی ہے۔ تصور آپ نہیں کر سکتے اس تکلیف کا جو ہمارے اور آپ کے نبی اور ان کے پورے خانوادے اور پورے خاندان نے اور اس وقت کے مسلمانوں نے اٹھائی تھی، اتنی عظیم تکلیف جسے 12 نمبر پر لکھیے گا، مقاطعہ عامہ، سماجی بائیکاٹ کرنا، سماجی بائیکاٹ کرنا۔ 12واں طریقہ تھا سماجی بائیکاٹ کرنا۔ نبوت کا 7واں سال، آپ کی عمر 47 سال، نبوت کا 7واں سال لگ چکا ہے، آپ کی عمر 47 سال ہو چکی ہے۔ اس وقت میں جب ان لوگوں نے دیکھا کہ عمر حمزہ کا اسلام ہو گیا، ہم نے انہیں آفر دے دیا، آفر ٹھکرا دیے گئے، قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ہم قتل نہ کر پائے، یہودیوں سے بات چیت کر کے آئے تو ان کا جواب فیل ہو گیا، اور آپ کے خاندان برابر آپ کا سپورٹ کر رہے ہیں، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب برابر آپ کا سپورٹ کر رہے تھے۔ 2 خاندان، ان کا نام لکھ لیجئے کیونکہ اس میں بہت سارے مسلمان بھی ہو گئے تھے اور خاندانی اعتبار سے بھی آپ کا سپورٹ کر رہے تھے۔ تو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، یہ 2 خاندان برابر آپ کا سپورٹ کر رہے تھے، جبکہ سب مسلمان نہیں تھے، اس کے اندر مسلمان بھی تھے اور کچھ کفار بھی تھے، پر خاندانی اعتبار سے آپ کا سپورٹ کر رہے تھے۔ تو اب کفار مکہ نے جو طریقہ اپنایا تھا، 13واں طریقہ، یہ سب سے زیادہ تکلیف دینے والا طریقہ تھا، وہ تھا سماجی بائیکاٹ، مقاطعہ عامہ۔ اس میں ان لوگوں نے کیا کیا، ایک جگہ تھی خیف بنی کنانہ، خیف بنی کنانہ، اس جگہ پر یہ لوگ ایک میٹنگ رکھتے ہیں، کفار کی دوبارہ میٹنگ ہوتی ہے کہ اب دیکھو سارے طریقے اپن نے اپنا لیے ہیں اور یہ اپنی سن نہیں رہے ہیں، تو اب کیا کیا جائے۔ 12واں طریقہ یہ کہ ان کا سماجی بائیکاٹ کر کے ہی رکھ دو، سب کچھ تعلقات ان سے توڑ لو۔ خیف بنی کنانہ کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ پر سارے لوگ متفق ہو جاتے ہیں
کہ اپن ایک معاہدہ کرتے ہیں، ایک لیٹر بناتے ہیں، ایک نوٹس بناتے ہیں، اور اس لیٹر کے اوپر کیا کیا لکھا ہوگا وہ پوائنٹ صرف آپ لکھ لیجئے گا یا یاد رکھیے گا، آپ کے کام آئے گا، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا خطرناک بائیکاٹ ان لوگوں کا کیا گیا تھا، کتنا مشکل بائیکاٹ ان لوگوں کا کیا گیا تھا. تو اس کے اندر یہ لکھا جاتا ہے، اس کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ان سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، کوئی نکاح نہیں کرے گا، بات چیت نہیں کرے گا، بات چیت نہیں کرے گا، تجارت نہیں کریں گے، نہ ان سے کچھ خریدیں گے نہ ان کو کچھ بیچیں گے، تجارت نہیں کریں گے. یعنی مکہ والا کوئی ان سے تجارت نہیں کرے گا، ان سے میل جول نہیں رکھا جائے گا، ان سے میل جول نہیں رکھا جائے گا، ان کے ساتھ بیٹھا نہیں جائے گا. یعنی مجلسیں ہوتی تھی عرب کے اندر، الگ الگ مجلسیں ہوتی تھی، جن مجلسوں میں لوگ بیٹھتے تھے تو مجلسوں سے بھی ان کو دور رکھ دیا جائے گا، کوئی ان کے ساتھ بیٹھے گا نہیں. اور انہیں ایک غار میں قید کر دیا گیا، جس غار کا نام تھا شعب ابی طالب. شعب ابی طالب، شعب ابی طالب. اور یہ جو ایگریمنٹ یا معاہدہ بنایا گیا تھا، اس کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا، یعنی کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا، کعبہ کے اندر اس کو لٹکا دیا کہ یہ ہمارا معاہدہ ہے، اس پر ہم سب کو عمل کرنا ہے، اور جو عمل نہیں کرے گا اس کو بھی یہی سزا دی جائے گی. شعب ابی طالب اس جگہ کا نام تھا. تو اب سارے لوگ جتنے تھے، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، صرف اس کے اندر ایک آدمی تھا جو نہیں گیا تھا غار کے اندر، کیونکہ وہ کفار کے ساتھ تھا، وہ تھا ابو لہب. ابو لہب کے علاوہ پورے بنو ہاشم اور پورے بنو عبد المطلب کو غار کے اندر قید کر دیا گیا، تعلقات توڑ دیے گئے، بات چیت بند کر دی گئی، ہر چیز، ہر تعلقات ان سے ختم کر دیے گئے. اب آپ تصور کیجئے کہ حالات کیا ہوں گے، کیا تکلیف کا عالم ہوگا، کیا پریشانی کا عالم ہوگا، کس درجے کی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، کس درجے کی تکلیف آپ کے خانوادے اور آپ کے خاندان کو دی گئی، کس درجے کی تکلیف صحابہ کرام کو دی گئی. آپ اس کا تصور کر کے دیکھیے. اس میں ذکر کر رہا ہوں مقاطعہ عامہ. اب بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب میں جتنے لوگ تھے سب غار میں ہیں، ابو لہب باہر ہیں، کیونکہ ابو لہب کفار کے ساتھ تھا. کعبہ کے اندر یہ عہد نامہ لٹکا دیا گیا کہ یہ سب کچھ تب تک بند رہے گا جب تک کہ تم محمد الرسول اللہ کو ہمارے سپرد نہیں کرو گے. ایک چیز میں چھوٹ گئی مجھ سے کہ انہوں نے معاہدے میں لکھوایا تھا کہ یہ سارے کام تب تک بند رہیں گے جب تک کہ تم اللہ کے نبی کو ہمارے سپرد نہیں کرو گے قتل کرنے کے لیے، کہ ہم قتل کریں گے ان کو، ہم کو دے دو. اگر دو گے تو ہم تمہارے ساتھ پہلے جیسے، نہیں دو گے تو تمہیں ایسی زندگی گزارنا پڑے گی. پر صحابہ کرام، وہ غربا و مساکین، وہ پریشان حال لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اسلام کو قبول کیا تھا، وہ اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف ہو. وہ خود پریشان ہو جائیں چلے گا، پر اللہ کے نبی کی تکالیف کو وہ برداشت نہیں کرتے تھے. اس کے اندر آپ کے ساتھ آپ کے بزرگ چاچا ابو طالب بھی ہیں، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ بھی ہیں، آپ کے ساتھی بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، رشتہ دار اور تعلقات بھی ہیں. آپ کو ایک دو دن نہیں، ایک دو مہینے نہیں، ایک سال نہیں، 3 سال کے لیے اس غار میں قید کیا گیا تھا. 3 سال، نبوت کے 7ویں سال سے لے کر نبوت کے 10ویں سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر قید رہے. غار کے اندر رہنا صرف اشہر الحرم، جو حرمت والے مہینے ہوتے تھے جس میں قتل کسی کو آپ کر نہیں سکتے ہیں، اس میں باہر آتے، لوگوں سے میل ملاقات کرتے، اپنی ضرورتیں پوری کرتے، باقی اسی غار کے اندر انہیں رہنا ہوتا. کفار مکہ نے صرف ایسا نہیں کہ انہیں قید کر کے چھوڑ دیا، تکلیف دینے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں چھوڑا. اگر باہر سے کوئی خریدی بکری والا آتا، تجارت کرنے آتا، تو مکہ کے اندر یہ لوگ قیمت اتنی بڑھا دیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام خرید نہیں پاتے تھے.
کم پر گزارا کرنا، کم کھانے پینے پر گزارا کرنا، تکلیف پر گزارا کرنا، پریشانی پر گزارا کرنا. میں اگر اس شعب ابی طالب کے واقعات آپ کو بتاؤں تو آپ کی روح کو لرزہ آ جائے گا کہ کیا تکالیف صحابہ کرام نے برداشت کی. صحابہ کہتے ہیں کہ جب وقت گزرتا گیا اور ہمیں کھانا نہ ملا، ایک غار سوچی، اندھیرا غار کے اندر بچے، بیوی، ایک لاک ڈاؤن ہی تو ہے. آج اتنے سے لاک ڈاؤن کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے جس میں ہم گھر کے اندر ہیں، کھلی فضا کے اندر ہیں، پہلے آٹا دال چاول بھر چکے ہیں، کھانا موجود ہے، ہر نعمت موجود ہے، پھر بھی ہم گھر کے اندر 30-40 دن رکنا مشکل ہو رہا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا مشکل ہو رہا ہے. جبکہ آپ محلے میں بھی نکل جا رہے ہو، گھر کے باہر بھی نکل جا رہے ہو، وہاں تو کھانا بھی نہیں ہے، سامان ہے، ضرورت نہیں ہے. بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، بڑے بھوک کے مارے پریشان ہیں. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ تکلیف کا یہ عالم تھا کہ ہمیں کھانا نہ ملتا تو ہم درختوں کے پتے توڑ کر کھا لیا کرتے تھے. اور ہم میں سے ہر انسان جب پاخانہ کرتا تو ہم عام لوگوں کی طرح نہیں، ہم جانوروں کی طرح پاخانہ کرتے تھے، کیونکہ ہم کھانا بھی جانوروں والا کھایا کرتے تھے. پتے کھا کر گزارا کیا. ایک صحابی اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں پیشاب کرنے کی غرض سے ذرا سا باہر نکلا تو میرے پیر میں کوئی چیز لگی، تو دیکھا تو وہ چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا. سنیے اللہ کی قسم، میں اس چمڑے کے ٹکڑے کو لے کر آیا، پانی میں ابالا اور اس چمڑے کے ٹکڑے کو چبا چبا کر کھا گیا، کیونکہ بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا. بعض صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ بھوک کے مارے جب یہ بچے غار سے چلایا کرتے تھے تو ان کے چلانے کی آواز سے مکہ کی ماؤں کے کلیجے ہل جایا کرتے تھے، بھوک کی شدت سے جب وہ بچے چلایا کرتے تھے. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 3 سال دین اسلام کے لیے اللہ کے نبی، ان کے ساتھی اور ان کے پورے خاندان نے ان تکلیفوں کو برداشت کیا. حالانکہ اس میں مومن بھی تھے اور مشرک بھی تھے، کفار بھی تھے، خاندانی محبت میں وہ بھی مجبور تھے، پر زیادہ تکلیف اٹھانے والے مومنین تھے. اسلام کی بنیاد پر بھوکے پیاسے تھے، اسلام کی بنیاد پر تکلیف میں تھے. آج اسلام کے نام پر ہم کتنی تکلیف برداشت کر پاتے ہیں؟ ہم کتنا برداشت کر پاتے ہیں؟ ہماری کیا طاقت اور قوت ہے؟ کیا ہم اپنے اندر اتنا صبر رکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم تھوڑا برداشت کر لیں؟ ہمیں تو ساری نعمتیں چاہیے، ہمیں تو ہر نعمت چاہیے، اور اس کے بعد نعمتوں کے ملنے پر ہمارے پاس تو ناشکری بھی ہے. میں یہ نہیں کھاتا، میں یہ پسند نہیں کرتا، وہ پسند نہیں کرتا، اور وہاں دین اسلام کے لیے پتے کھائے جا رہے ہیں، چمڑا کھایا جا رہا ہے، بھوک کو برداشت کیا جا رہا ہے. اور ان حالات میں بھی ابو طالب آپ کے چچا آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ رات میں جب سونے کے لیے بستروں پر سوتے، ابو طالب اللہ کے نبی کو ان کے بستر پر سلاتے، پر تھوڑی دیر بعد جب سارے لیٹ جاتے، آ کر انہیں اٹھاتے اور ان کی جگہ اپنے کسی بچے کو لٹا دیا کرتے یا کسی اور کو لٹا دیا کرتے یا خود لیٹ جاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دور سے کفار نے دیکھ لیا ہو کہ اللہ کے نبی کہاں سو رہے ہیں اور رات میں آ کر آپ کو اچانک قتل کر دیں، تو وہ آپ کی جگہ اپنے بچوں کو سلا دیا کرتے تھے. یہ ابو طالب کی محبت تھی آپ سے، یہ ابو طالب کا سپورٹ تھا آپ کو. حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے، پر اپنے بھی آپ کے بستر پر اپنے بچوں کو سلاتے تھے کہ کہیں اچانک رات میں کوئی آ کر آپ کو قتل نہ کر دے. اسی حالات میں دن گزر رہے ہیں، راتیں گزر رہی ہیں، تکلیف گزر رہی ہے. اسی تکلیف کے اندر اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈالتا ہے، کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر چاہت ڈالتا ہے. اور نام آپ چاہیں تو لکھ لیں، کیونکہ ان لوگوں کا بہت بڑا کردار تھا اس مقاطعہ کو ختم کرنے کے اندر، اس ایگریمنٹ کو ختم کرنے کے اندر. سب سے پہلے جس دل کے اندر آتا ہے ان کا نام تھا ہشام بن عمرو. ہشام بن عمرو، بچوں کے رونے کی آواز، تکلیفوں کی آواز، پریشانیوں کی آواز، ان کی بھکمری کو دیکھ کر یہ برداشت نہ کر پائے. یہ اپنے ایک دوست زہیر بن امیہ کے پاس جاتے ہیں. ہشام بن عمرو جاتے ہیں زہیر بن امیہ کے پاس اور جا کر کہتے ہیں تمہیں تکلیف نظر نہیں آ رہی، پریشانی نظر نہیں آ رہی؟ ہم اپنے گھر میں اچھا اچھا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ہمارے بھائیوں کو دیکھو نہ، بھوکے مر رہے ہیں، بھوک کی شدت سے ان کے بچے چلاتے ہیں، پتے کھا رہے ہیں، چمڑے کھا رہے ہیں، ان کی زندگی کیا ہے؟ 3 سال سے غار کے اندر رہ رہے ہیں، ان کی تکلیف تمہیں نظر نہیں آتی؟
زہیر نے کہا نظر تو آتی ہے پر میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. کہا تو اکیلا نہیں تیرے ساتھ میں ہوں, چل اپن کسی اور کو بھی تیار کرتے ہیں. کہا چلو. وہ جاتے ہیں مطعم بن عدی کے پاس. مطعم بن عدی کے پاس انہیں ریڈی کرتے ہیں. پھر یہ تینوں جاتے ہیں ابو البختری کے پاس. ہشام بن عمرو, زہیر بن امیہ, مطعم بن عدی, ابو البختری, اور اس کے بعد لاسٹ میں جاتے ہیں زمعہ بن اسود کے پاس. زمعہ بن اسود کے پاس. زمعہ بن اسود کے پاس جاتے ہیں. پانچوں کے پانچوں یہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ریڈی کرتے ہیں, ایک پلاننگ بناتے ہیں کہ اپن ایسا کریں گے, کل صبح کے وقت حرم کے اندر جائیں گے, جب سارے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوں گے اور ایک ایک کر کے بولیں گے, پہلے میں بولوں گا کہ ظلم کا خاتمہ کرو, یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, پھر تم بولنا, تو ایسا لگے گا کہ میرے سپورٹ کے اندر لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, اور پھر اپن اس معاہدے کو ختم کروا دیں گے. پوری پلاننگ کر کے یہ لوگ صبح جاتے ہیں. اب ادھر یہ ایک پلاننگ چل رہی ہے رات کو, ایک طرف مکہ کے اندر یہ پلاننگ چل رہی ہے, ادھر غار کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کر کے بتایا ایک معاملہ. تو ابھی اپنے چاچا ابو طالب کو بول رہے ہیں کہ سنو, آپ صبح کے وقت حرم چلے جانا, حرم جانا, وہاں پر ایسا ایسا معاملہ ہوگا, کچھ لوگ اپنی حمایت میں جب بولنا شروع کریں گے اور معاہدے کو کاٹنا چاہیں گے, تو آپ اس وقت یہ بولنا کہ میرے بھتیجے نے بتایا ہے کہ جو معاہدہ تم نے بنایا ہے نا, وہ تمہارا پورا معاہدہ ختم ہو چکا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کو بھیجا ہے, کیڑے کو بھیجا ہے, جو پورے کاغذ کو کھا گیا ہے, اس پر صرف اللہ کا نام باقی ہے, کیونکہ اللہ کا نام وہ لوگ شروع میں لکھا کرتے تھے. اللہ کے نام کے علاوہ جتنی بھی ظلم والی باتیں تھیں وہ ساری پھٹ چکی ہے, اس معاہدے کے اندر کچھ بھی لکھا ہوا موجود نہیں ہے. ادھر ایک پلاننگ, ادھر ایک پلاننگ. ادھر یہ پانچوں آ رہے ہیں, ادھر ابو طالب بھی حرم کے اندر آ رہے ہیں. ابو طالب ایک طرف جا کر بیٹھ گئے. ان پانچوں نے, سارے لوگ جب ایک ساتھ وہاں آ کر بیٹھ گئے, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو طالب بیٹھے ہیں, ادھر سے یہ پانچوں بیٹھے ہیں. جانے کے بعد سب سے پہلے زہیر بولتے ہیں کہ سنو, جو تم نے یہ کام کیا ہے نا, اس معاہدے کو کاٹ دو, پھینک دو, پھاڑ دو. یہ کیا کر رکھا ہے تم نے, لوگوں پر ظلم کر رہے ہو. بنو ہاشم پریشان, بنو عبد المطلب پریشان, خرید و فروخت تم نے بند کر دی, بات چیت تعلقات تم نے توڑ دیے. یہ ظلم والا معاہدہ ہے, میں اس کو کاٹ دوں گا, اللہ کی قسم میں اسے پھاڑ دوں گا. تو کہا تو جھوٹ بول رہا ہے, تو اسے پھاڑ نہیں سکتا. تو زما کھڑے ہو گئے, کہا میں اس کے ساتھ ہوں, میں بھی اسے پھاڑ دوں گا. ابو البختری کھڑے ہو گئے, مطعم بن عدی کھڑے ہو گئے, ہشام بن عمرو کھڑے ہو گئے. ایک ایک کر کے جیسے ان لوگوں نے پلان کیا تھا, یہ کھڑے ہوتے چلے گئے کہ چلو ہم سب اس معاہدے کو پھاڑ دیں گے, ہم سب اس کے خلاف ہیں, ہم سب اس کو نہیں مانتے ہیں. اتنے میں ادھر سے ابو طالب بولتے ہیں کہ سنو, میرے بھتیجے نے مجھے یہ بتا کر بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جو تم نے شروعات میں لکھا تھا نا, بسمک اللہم, بسمک اللہم کے علاوہ تمہارا معاہدہ نکال کر دیکھو, اس پر کچھ بھی تم کو نہیں ملے گا, سارا کاغذ ختم ہو چکا ہے. جب یہ بات ابو طالب بولتے ہیں تو سپورٹ میں اتنے سارے چکے ویسے ہی موجود تھے, بولتے ہیں چلو ٹھیک ہے, معاہدہ نکال کر دیکھو, اگر جیسا یہ بتا رہے ہیں ایسا ہوگا نا, تو یہ سارا معاملہ ختم, دوبارہ اپنے گھروں کے اندر آ جانا, سارا معاملہ پھر سے شروع ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے. جیسے ہی معاہدہ نکالا جاتا ہے, چونکہ ہمارے اور آپ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دیے تھے, آپ کے سامنے جیسے ہی وہ معاہدہ نکالا جاتا ہے, جیسے ہی باہر لے کر آتے ہیں, حقیقت وہی ہوتی ہے جو ہمارے اور آپ کے نبی نے بشارت دی تھی. سب کچھ ختم, صرف اللہ کا نام باقی تھا, اور اس ذریعے سے یہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے, یہ ظلم کا مقاطعہ ختم ہو جاتا ہے, اور یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. صرف اس کے اندر آپ لکھ لیجئے کہ اس معاہدے کو لکھنے والا کون تھا, بغیض بن عمرو اس کا نام تھا. اس معاہدے کو لکھنے والا کون تھا, اس کا نام تھا بغیض بن عمرو. اور اللہ کے نبی نے اس کے لیے بددعا کی تھی کہ تو نے یہ ظلم لکھا ہے نا, تیرے ہاتھ شل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں میں لکوا ڈال دیا تھا, اس کے ہاتھ ہی کام نہیں کرتے تھے. اس کے بعد بغیض بن عمرو. بہرکیف اس ذریعے سے یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے, یہ مقاطعہ ختم ہوتا ہے, یہ ظلم ختم ہوتا ہے. اب اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا بھئی, اس مقاطعے سے آپ نے کیا سمجھا؟ سب سے پہلی چیز, اگر آپ دین کے راستے پر ہو تو تکلیفیں یقینی آئیں گی. اگر آپ دین کے راستے پر ہو
تو تکلیفیں یقیناً آئیں گی. دوسری چیز، آپ بہت عبادت کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، نیکی کرتے ہو تو آپ پر تکلیف نہ آئے ایسا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان سے زیادہ اللہ کے نبی سے زیادہ عبادت کرنے والا کون تھا؟ ان کو جب اللہ نے تکلیف دی تو یہ بتا دیا کہ آپ کی عبادتیں، آپ کی نیکیاں، یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں آپ پر پریشانی نہیں آئے گی، دنیا پر تکلیف آئے گی، آخرت اللہ سنوارے گا انشاءاللہ. کیونکہ ہم لوگ ذرا سے میں بگھر جاتے ہیں. اتنی نماز پڑھ کے کیا فائدہ، اتنا روزہ رکھ کے کیا فائدہ، اتنی عبادت کر کے کیا فائدہ، اپنا ہی اچھا نہیں ہوتا ہے، اپنا ہی کام نہیں چلتا ہے، اپنا ہی کاروبار نہیں چلتا، ہمارے جو جملے نکل جاتے ہیں نا. تو یہ مت سوچنا کبھی بھی کہ آپ دین پر عمل کرتے ہو، عبادت زیادہ کرتے ہو تو آپ پر تکلیف نہیں آئے گی. اللہ کا امتحان ہے، ہوگا ہی ہوگا. تیسری چیز، اسلام ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا ہے. اسلام کے لیے قربانیاں دی گئی ہے. اسلام ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا ہے. اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئی ہے، تب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے، تب جا کر یہ شریعت ہم تک پہنچی ہے. اور اللہ رب العالمین کا انعام اور احسان یہ ہمارے اوپر ہوا ہے. یہ 12واں پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا، 12واں طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ مقاطعہ عامہ کیا گیا. اس کے بعد چوتھا پوائنٹ اس کے اندر یہ بھی لکھ لیجئے کہ دین کے اندر آپ کو بھکمری اور کاروبار کی تنگی بھی آ سکتی ہے. دین کے امتحان میں آپ کو بھکمری اور کاروبار کی تنگی بھی آ سکتی ہے. اسپیشلی کاروبار بتا رہا ہوں میں آپ کو. باقی تکلیفیں اپنی جگہ، کیونکہ تکلیف صرف کاروبار کی نہیں، بہت ساری تھی، پر کاروباری تکلیفوں پر انسان کو ذرا زیادہ واویلا مچ جاتا ہے، ذرا زیادہ چلانے لگتا ہے. تو یہاں پر یہ بھی پتا چلا کہ بھکمری اور کاروبار کی تنگی بھی دین کے راستے پر آپ کو آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا امتحان ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ امتحان لینے والا ہے. بہرکیف جب ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں، جب ہم ان تفصیلات کو پڑھتے ہیں، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اسلام نام کس چیز کا ہے. دین اور اللہ کے نبی کی زندگی، جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی سے، جو میں نے آپ کو اسٹارٹنگ اسی لیے وہیں سے کی تھی کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں، کیونکہ آپ پر ہمارے اوپر، آپ کے ہمارے اوپر بہت سارے احسان ہیں. ان احسانوں کی میں لسٹ اب آپ کے سامنے نہیں بتا سکتا، پوری لسٹ تیار کر سکتے ہو آپ. کتنے احسان ہیں کہ 3 سال بھکمری برداشت کر لی امت کے لیے، کہ امت تک دین پہنچ جائے، امت تک حق پہنچ جائے، امت جنت کے راستے پر آ جائے. تو آپ اور ہم مل کر اللہ کے نبی کا یہ احسان کبھی اتار نہیں سکتے. 12واں طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب 13واں اور آخری طریقہ اور اس کے بعد کی ڈیٹیل انشاءاللہ کل کے درس کے اندر آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہہ کر اور سن کر ان باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما. آمین.